بلاول بھٹو خورشید شاہ کے بیٹے کی گرفتاری پر برہم، دھمکی دی، میرے کارکن کے بیٹے کو گرفتار کیا، تمہارے بیٹے کو پکڑوں گا۔ وفاقی بجٹ کو عوام پر حملہ قرار دیا، بولے نالائق حکومت نے تنخواہ میں صرف 10% اضافہ کیا، مہنگائی کے حساب سے اضافہ کریں۔ سندھ حکومت کم سے کم ماہانہ اجرت 25,000 رکھے گی۔ عمران خان کی تبدیلی کا اصل چہرہ مہنگائی اور بے روزگاری ہے۔ انقلابیوں سے کہتا ہوں کہ عمران خان کے لیے میدان خالی کیوں چھوڑیں؟ ہم تو نوٹس پھاڑ چکے، پھر کیوں بار بار کہتے ہیں پی ڈی ایم میں نہیں آنے دیں گے؟ پی پی اے این پی کے بغیر پی ڈی ایم جمہوری موومنٹ ہے نہ ملکی تحریک۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس، نیب نے خورشید شاہ کے بیٹے فرخ شاہ کو گرفتار کر لیا۔ سکھر کی سیشن کورٹ نے گرفتار کر کے 14 جون کو پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ فرخ شاہ کو نیب ہیڈ کوارٹرز منتقل کر دیا گیا۔ ایم پی اے فرخ شاہ نے سپریم کورٹ کے حکم پر نیب کے آگے سرنڈر کیا۔ خورشید شاہ پہلے ہی جیل میں ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کی سپریم کورٹ سے سندھ میں مداخلت کی اپیل، کہتے ہیں سندھ میں پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی تو معاشی ترقی اور زیادہ ہوتی۔ مراد علی شاہ اینڈ کمپنی پر تکیہ کیا تو مزید کئی سال بھی سندھ میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوگا۔ کراچی کے مسائل کا حل مقامی حکومتوں کے مضبوط نظام میں ہے۔ زرداری نے بھٹو کی پارٹی کو اندرون سندھ کی قوم پرست جماعت بنا دیا۔ اپوزیشن مزید 7 سال ایوان کے ایک کونے میں بینرز لے کر کھڑی نظر آئے گی۔ ہم نے بجٹ کے بیچ میں رکھا تھا کہ جو ہماری موبائل کالز ہیں اس کے اوپر 1 روپیہ ہم بڑھا دیں گے اور ایس ایم ایس کے اوپر 10 پیسے ڈال دیں گے ہم، اور انٹرنیٹ پہ بھی ہم پرائم منسٹر نے اور کیبنٹ میں اپوز کیا، سو دیٹ از آف دا ٹیبل۔ حکومت نے فون کالز، انٹرنیٹ پر ٹیکس لگانے کا فیصلہ واپس لے لیا۔ وزیر خزانہ شوکت ترین نے پوسٹ بجٹ کانفرنس میں بتایا، وفاقی کابینہ نے ان تجاویز کی منظوری نہیں دی۔ حکومت کا ہر ماہ 25 کروڑ کے انعامات دینے کا بھی اعلان۔ شوکت ترین نے بتایا، صارف کچھ بھی خریدیں دکاندار سے پکی رسید وصول کریں۔ پکی رسید والے صارفین کے لیے انعامی اسکیم لائیں گے۔ پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا، وسائل کے مطابق تنخواہوں میں اضافہ کیا، عوام کو ریلیف دینے کے لیے منی بجٹ لا سکتے ہیں، عوام پر بوجھ نہیں ڈالیں گے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم رکھیں گے۔ نون لیگ بارودی سرنگیں چھوڑ کر نہ جاتی تو آئی ایم ایف کے پاس نہ جاتے۔ ملک بھر میں بجلی کا بحران، کئی گھنٹوں بجلی کی بندش نے عوام کا جینا محال کر دیا۔ کراچی میں جماعت اسلامی کا کے الیکٹرک ہیڈ آفس کے سامنے دھرنا، خصوصی افراد کی بھی شرکت، مظاہرین کے الیکٹرک کے خلاف نعرے، معاہدہ منسوخ کر کے ادارے کو قومی تحویل میں لینے کا مطالبہ۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ الیکٹرک نے اضافی بجلی ملنے کے باوجود لوڈ شیڈنگ بڑھا دی، اوور بلنگ بھی کی جا رہی ہے، انصاف نہ ملا تو کے الیکٹرک کے سرپرستوں کا رخ کریں گے۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کے دوران پروفیسر کا قتل، پولیس نے 24 گھنٹے سے کم وقت میں دونوں قاتل اور سہولت کار کو دھر لیا۔ ایس پی گلشن کے مطابق قاتل سمیت 3 ملزمان کو خفیہ اطلاع پر گرفتار کیا گیا۔ ملزمان نشے میں تھے، ڈکیتی کے دوران فائر کیا۔ ملزم رستم پٹھان نے فائر کیا۔ ابراہیم بنگالی موٹر سائیکل چلا رہا تھا۔ سہولت کار ملزمان کو کرائے پر پستول دیتا۔ دوران تفتیش 22 وارداتوں کا انکشاف۔ کراچی کے جمالی پل پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے پولیس اہلکار شبیر شہید، ڈاکو لوٹ مار کر رہے تھے، پولیس کے پہنچنے پر فائرنگ کر دی۔ مقابلے کے دوران مرکزی ملزم مارا گیا، 2 فرار ہو گئے۔ شہید کانسٹیبل شبیر احمد شاہ کی نماز جنازہ ایس ایس یو ہیڈ کوارٹرز میں ادا کر دی گئی۔ میرے یتیم بچہ دا واسطہ میری بچی دا کچھ کرو۔ فیصل آباد کی پیراڈائز کالونی سے 10 سالہ بچی لاپتہ، والدہ نے اغوا کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ فاطمہ گزشتہ روز گھر کے قریب دکان پر سامان لینے گئی لیکن واپس نہیں پہنچی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ والدہ کی وزیر اعظم سے نوٹس لینے کی اپیل۔
کینیڈا میں شہید 4 پاکستانیوں کی نماز جنازہ میتیں اسلامی مرکز پہنچا دی گئیں۔ پولیس اہلکاروں نے سلامی پیش کی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا شہید پاکستانیوں کے ورثاء سے رابطہ، متاثرہ خاندان کو حکومت کی جانب سے ہر ممکن مدد کی فراہمی کا یقین دلایا۔ اونٹاریو میں ہزاروں افراد کا مارچ، شہداء کے خاندان سے یکجہتی کا اظہار۔ اتوار کو 22 سالہ دہشت گرد نے پاکستانی نژاد خاندان کو ٹرک سے کچل ڈالا تھا۔ Unfortunately, I mean, while there's so many benefits of social media, it's changing the whole world. But this one particular bit, when there are these hate websites which create hatred amongst human beings, there should be an international action against them. عالمی برادری انٹرنیٹ پر نفرت انگیز مواد اور انتہا پسندی کو روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ وزیر اعظم عمران خان کا مطالبہ، کہا مغربی ممالک کے سربراہان اس مسئلے کو سمجھتے ہی نہیں۔ اگر عالمی رہنما اس کے خلاف ایکشن لینے کا فیصلہ کریں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کینیڈا میں پاکستانی خاندان کے قتل پر عوام حیران ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم سے یہ معاملہ اٹھایا ہے۔ جسٹن ٹروڈو اسلاموفوبیا سے لڑنے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ PSL 6 کا 19واں میچ جاری۔ پشاور زلمی کا کوئٹہ گلیڈیٹرز کو جیت کے لیے 198 رنز کا ہدف۔ 2 بلے باز 10 رنز پر آؤٹ ہونے کے بعد زلمی کا پلٹ کروار۔ ڈیوڈ ملر اور کامران اکمل کی نصف سنچریاں۔ اختتامی اوورز میں پول نے 43 رنز کی دھواں دھار اننگز کھیلی۔ ہدف کے تعاقب میں سرفراز 11 کی بیٹنگ جاری۔ روزمرہ کی اشیاء کی قیمتوں میں 300 گنا سے لے کے 700 گنا تک اضافہ ہوا ہے۔ سرکاری ملازمین کو 3 سالوں کے بعد 10% تنخواہ میں اضافے پہ تنخواہ دینا بدترین مذاق ہے۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں 300 سے 700 گنا اضافہ ہوا۔ حکومت نے سرکاری ملازمین کو تنخواہوں میں 10% اضافے پر تنخواہ دیا۔ 20 سے 25% اضافہ ہونا چاہیے تھا۔ احسن اقبال کہتے ہیں حکومت کا کوئی ترقیاتی پلان نہیں، معاشی ٹیم ہے، نہ ہی کوئی پالیسی۔ مریم اورنگزیب نے کہا بجٹ پر 3 دن میں حکومت کے 4 مواقف آنا اس کے جھوٹے ہونے کا ثبوت ہیں۔ 10 اور 11 جون کا ٹیکس فری بجٹ ہونے کا دعویٰ 12 جون کو ہی دم توڑ گیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا پاکستان نیا، مستری پرانے ہیں۔ اسی شخص نے مشرف کے لیے بھی بجٹ بنایا تھا۔ بجٹ IMF کو خوش کرنے کے لیے بنایا گیا۔ مہنگائی کی شرح میں 0.59% کمی۔ ادارہ شماریات نے ہفتہ وار اعداد و شمار جاری کر دیے۔ 14 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ، 9 کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ۔ مرغی، کیلا، دال، مونگ، دال ماش، آلو، چینی اور آٹا سستی ہونے والی اشیاء میں شامل۔ پیاز، ٹماٹر، لہسن اور مٹن مہنگا ہوا۔ لاہور میں روٹی 2 روپے مہنگی۔ تندور مالکان نے روٹی 8 روپے سے بڑھا کر 10 روپے کر دی۔ نان اور کلچے کی قیمت برقرار۔ تندور مالکان کا کہنا ہے آٹے کی قیمت میں اضافے کے باعث روٹی کی قیمت بڑھائی۔ نالی، پانی کی لائنیں، روڈ، فٹ پاتھ، انفراسٹرکچر کے یہ بلدیات کا کام ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا کام نہیں ہوتا، لیکن کر رہی ہے، مجبوری میں کر رہی ہے کہ لوگ تو پاکستانی رہ رہے ہیں ہمارے۔ نالیاں، گلیاں، فٹ پاتھ بنانا وفاق کا کام نہیں، صوبائی حکومت اور بلدیات کا کام ہے، مگر وفاق کو کراچی میں یہ کام کرنے پڑ رہے ہیں۔ وفاقی وزیر علی زیدی نے کہا سندھ حکومت چاہتی ہے پیسے اس کے حوالے کر دیے جائیں۔ سندھ حکومت کو تکلیف ہے کہ کام براہ راست ہو رہا ہے۔ وہ جو معاشی قتل ہو رہا ہے سندھ کا، سندھ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، جس طرح سندھ کی ہر چیز میں کٹوتی ہوتی جا رہی ہے، واضح ہو گیا کہ انہوں نے سندھ کے ساتھ کیا رویہ رکھا۔ معاشی قتل کر کے سندھ کارڈ کا الزام لگایا جاتا ہے۔ ہم تو صرف پاکستان کارڈ کھیلتے ہیں۔ وفاق سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سندھ کے حصے سے کاٹ مت کریں۔ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں مردم شماری پر شور مچانے والے جب نفیس وزراء بن گئے تو خاموش ہو گئے۔ PTI نے میک اپ کا سامان مہنگا کر کے اچھا کام کیا۔ سعید غنی کہتے ہیں وفاق وہ سب کچھ کر رہا ہے جس سے سندھ کو نقصان پہنچے۔ زیادتی کے باعث دوریاں بڑھ رہی ہیں۔ MQM نے بھی کراچی کے عوام سے دھوکہ کیا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔
سعودی شہری اور سعودی عرب میں مقیم افراد ہی رواں سال حج کر سکیں گے۔ 18 سال سے کم اور 65 سال سے زائد عمر کے افراد کو حج کی اجازت نہیں ہوگی۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے نیا حکم نامہ جاری کر دیا۔ تمام 60,000 عازمین کے لیے ویکسینیشن لازمی قرار۔ SOPs پر بھی عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا۔ ملک میں کرونا کے مزید 57 مریض انتقال کر گئے۔ اموات 21,633 ہو گئیں۔ مزید 1,194 افراد میں کرونا کی تصدیق۔ کیس مثبت آنے کی شرح 3.34% رہی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا سیالکوٹ اور کوٹلی کا دورہ۔ کور کی سطح پر جاری فوجی مشقوں کی اختتامی تقریب میں شرکت۔ مؤثر آپریشنل جوابی حکمت عملی کے مظاہرے کو سراہا۔ مستقبل کے چیلنجز کے پیش نظر جوابی اقدامات کی مشقوں کی تعریف کی۔ کہا ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے آپریشنل تیاریاں جاری رہنی چاہیے۔ پاکستان سپر لیگ کون سی ٹیم جیتنے جا رہی ہے؟ دعا بتائے گی، دعا بتائے گی۔ اب یہ ہر چیز دعا بتائے گی۔ وسیم بھائی آج کے مہمان ہمارے جو ہے نا وہ بہت ہی خاص ہے۔ میں تعارف کرواتا ہوں جی، تشریف لاتے ہیں آپ کی بھرپور تعلیم میں شہباز شریف۔ جوش دیوانوں کا، PSL کے پروانوں کا، کرکٹ کا سب سے بڑا شو۔ ہر لمحہ پرجوش میں اداکار بہنیں حمیمہ ملک اور دعا ملک بنی مہمان۔ کیا وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کا سامنا۔ ننھے احمد کی مزے مزے کی باتیں۔ عادی اور عاطف نے لگایا کامیڈی کا تڑکا۔ راشد لطیف اور تنویر احمد نے PSL 6 کے میچز پر ماہرانہ تبصرے کیے۔ شائقین کے دل جیت لیے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز۔ میں ہوں عبید اللہ صدیقی اور میں ہوں زارا انصاری۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔